السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جنرل پرویز مشرف کے خلاف وہ کیس ہے جو خصوصی عدالت میں چل رہا ہے، غداری کا کیس، اور اس پر پرویز مشرف صاحب ابھی تک ایک ہی دفعہ عدالت میں آئے ہیں کچھ منٹس کے لیے، اور اس کے بعد ان پر فرد جرم عائد کی جانی تھی لیکن وہ مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں، اور اس پہ ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف پرویز مشرف صاحب اور ان کے وکلاء فوج کو دوبارہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح فوج کو پہلے متنازع بنایا گیا جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور ساتھ ان پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اے ایف آئی سی جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہے، اس کو ریسٹ ہاؤس بنا دیا گیا ہے، اور اے ایف آئی سی کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک ہاسپٹل جس کو مریضوں کے لیے مختص ہونا چاہیے وہ ایک جرنیل کی مہمانداری کر رہا ہے اتنے مہینوں سے ٹیکس پیئرز کے پیسے پر، اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، اور کیا وہ سارا خرچہ اے ایف آئی سی کا جو غریب سولجر یا جونیئر سولجرز کی صحت پر خرچ ہونا چاہیے وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل پر وہ مسلسل خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ریٹائرڈ جرنیل کو جنرل راشد قریشی کے بقول جب وہ اقتدار میں تھے کہ ریٹائرڈ جنرل تو چلے ہوئے کارتوس ہوتے ہیں تو اس پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ کیا عدالت جو پرویز مشرف کو اتنی زیادہ رعایت دے جا رہی ہے وہ عام ملزموں کو بھی اتنی رعایت دیتی ہے یا نہیں، اور کیا وی آئی پی کا سلوک ہو رہا ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، اور ساتھ یہ سوالات بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو کہا تھا کہ ایک شاید ان کی ایتھنک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں جو اب آرگومنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اکبر بگٹی کو قتل کیا ایک بلوچی تھا، بلوچی لیڈر، اور ان کو مار دیا گیا اور پنجابی فوج پر الزام لگا، لیکن اس وقت پرویز مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جس کی وجہ سے کوئٹہ میں پنجابیوں کو مارا گیا، پنجابیوں کے بچوں کو مارا گیا، راولپنڈی میں سندھی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو سندھ کے دیہاتوں میں پنجابیوں کو گھروں سے نکال کر مار ڈالا گیا، تو یہ ظلم سارا پنجابی قوم سہے، لیکن جب ایک فوج کے سربراہ کے طور پہ ذمہ داری لینے کی بات ہے تو اس پہ پرویز مشرف صاحب کی کچھ ان کا موقف بدل جاتا ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب نے، جو سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور جو کیس چل رہا ہے 3 نومبر کا پرویز مشرف صاحب کے خلاف، اس میں جو تحریک تھی اس کے بڑے روح رواں جاوید چودھری صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، اور میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف پرویز مشرف کا اقدام تھا، تو جاوید چودھری صاحب بھی ان اینکرز میں سے ہیں جن کی بڑی جد و جہد رہی ہے۔ لاہور سے میں جوائن کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جو سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، ان کی بھی اس تحریک میں بہت اہم کردار تھا، اور کراچی سے میں جوائن کیا ہے آسیہ اسحاق صاحبہ نے، جو خود وکیل بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کی۔ جسٹس صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور لیگل ایشو ہے کہ اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے جنرل پرویز مشرف کے، اور کہا گیا ہے کہ صبح 9:30 بجے تک انتظار کیا جائے۔ باقی ملزمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہونے کی ایک وجہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے۔ پہلی بات تو اب سن لیں کہ پاکستان میں رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کا لیٹسٹ ایک مثال دے دوں، اور بڑی خوفناک اور دردناک مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مظفر گڑھ کی آمنہ بچی جو ہے نا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وکٹم تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ مجھے کہیں سے انصاف ملے، لیکن اس کے مخالف چونکہ اتنے پاورفل تھے اس سسٹم میں، تو وہ جب 100% یعنی کہ مجبور ہو گئی، تو اس اندازہ کریں، دیکھیں ایک انگلی پر ذرا سے اتفاق سے سگریٹ کسی کی لگ جاتی ہے تو آپ جو ہے 2 دن ایسے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا کہ اس سسٹم میں جب اس کو انصاف نہیں ملا تو وہ جو بعد میں اس کی زندگی ہوگی وہ اس معاشرے نے اتنی دردناک بنا دینی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے جلا لے۔ تو اصل میں بات ہے کہ ابھی یہ عدالت کیوں وہ کرتی رہی، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ دیکھیں آپ یہ بھی سوچیں، اس ملک میں بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو اکٹھی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ جس وقت اس کے بعد جو نواز شریف کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب کسی ڈکٹیٹر کے خلاف یہ بات آئی تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مجھے سب سے زیادہ جو ہے افسوس ہے، دیکھیں جی قانون کی حد تک بات کریں، مشرف صاحب اگر کل بری ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں مجھے 1% بھی افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ٹرائل ہوا بڑی اچھی بات ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کا جو ہے قانون سے ہٹ کے مثال کو ایک بات کہہ دی کہ جی غداری کا لفظ استعمال نہ کرے۔ ارے بھائی 1973 میں آرٹیکل 6 آیا، اس میں لکھا گیا کہ اگر یہ عمل ہوگا تو اس کو غداری تصور کیا جائے گا، آئین کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور تیسری بات ہے کہ 3 دفعہ ڈکٹیٹروں نے اس آئین کو بدلا۔
ضیاء الحق نے بدلا, مشرف صاحب نے بدلا, 3 نومبر کو ملا. 18ویں ترمیم میں کوما اور فل سٹاپ کو چیک کیا گیا, اور اسی پارٹی کے 2 لیگل ایکسپرٹ, معافی چاہتا ہوں وہ ناراض نہ ہو, وسیم سجاد صاحب اور احسن ظفر اس کمیٹی میں موجود تھے. ایک لفظ کو دیکھا, اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا. یہ عدالت پر اصل میں پریشر ہے, اور کچھ میڈیا نے, ناراض مت ہوئیے گا, میڈیا کا بھی اس میں ہاتھ ہے. انہوں نے بھی اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی. اس وجہ سے عدالت پہ ایک پریشر ضرور آیا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حتی الامکان جو ہے موقع دیا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ 28-29 پیشیاں ہو چکی ہیں. جاوید چودھری صاحب, سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا جسٹس صاحب نے, آپ سمجھتے کہ سیاسی جماعتیں مثلا ایک پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, ایک ایم کیو ایم ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن وہ ظاہر ان کے ساتھ بھی انہوں نے فائدے بہت اٹھائے ہیں. ان کی سیاسی اس وقت حیثیت کیا ہے پاکستان میں, اگر وہ کر بھی رہی ہیں؟ دیکھیے ابصار صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاستدان نہ چاہے تو اس ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا, کیونکہ جب بھی ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سپورٹ کہاں سے ملتی ہے؟ آپ دیکھیے سیاسی جماعتوں سے. سیاسی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور اس میں بدقسمتی سے جس سیاسی جماعت پہ سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے, تاریخ کرتی ہے, وہ مسلم لیگ ہے. ہمیشہ جو بھی ڈکٹیٹر ہو اس کے پیچھے مسلم لیگ کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہ اس کی پرورش کرتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک وہ یونیفارم میں رہتا ہے اور طاقت میں رہتا ہے. اور مسلم لیگ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا بریڈ اینڈ بٹر چل سکتا ہے, وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. جب وہ محسوس کرتے ہیں, ایک سوال کروں, 2 کریں. اگر سیاستدان دیتے ہیں ساتھ غلط کام کا, تو جرنیل کیوں ساتھ دیتے ہیں؟ جرنیل بھی کہہ دیں اپنے سینئر کو کہ ہم نہیں مارشل لا لگاتے. کارگل وار میں 4 جرنیل ذمہ دار تھے, انہوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مارشل لا لگا دیا. اصل میں نا انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک سوچ ہے جس کو جاگیردارانہ سوچ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے, جو سائیں ہوتا ہے, سارے اس سائیں کو سائیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. جاگیردارانہ سیاستدانوں میں اگر بھٹو صاحب میں ساری پارٹی جو ان کے بوٹ پالش کرتی ہے, میاں نواز شریف صاحب ہوتے ہیں, ساری پارٹی ان کی خوشامد میں لگ جاتی ہے. چودھری شجاعت صاحب آتے ہیں, ساری پارٹی ان کا جھنڈا اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سیم کسی سرکاری محکمے میں جب کوئی سیکٹری صاحب آتے ہیں, پورا محکمہ کہتا ہے سیکٹری صاحب آگے, سیکٹری صاحب آگے. اس میں فوج بھی ہے, جب وہ جرنیل بن جاتے ہیں, آرمی چیف بن جاتے ہیں, تو سب ان کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے جنرل کیانی صاحب تو 6 سال تھے, یہی فوج تھی جو سپورٹ کرتی تھی ان کو. بات کرتے نا, کہتے کہ 3 سال کے بعد ان کا اگلی 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اسی فوج نے ان کو ایکسپٹ کیا. اس کے بعد جنرل رحیل صاحب آئے, اسی فوج کے اندر لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں بھی کی. اور جنرل رحیل صاحب آ رہا ہے, جنرل رحیل آئے, فوج نے جنرل رحیل کو بھی تسلیم کیا, اور اب جا کے محسوس ہو رہا ہے کہ جنرل کیانی صاحب غلط کرتے رہے. تو یہ ہمارا مجموعی رویہ ہے یہ ہمارا, کہ چیف جسٹس اگر رہیں گے, کوئی ایک چیف جسٹس ہوں گے, تو سارے ججز بھی ان کی تعریف کرتے رہیں گے, 17 کے 17 ججز. جو ہی وہ گھر جائیں گے ان کو بڑا محسوس ہوگا کہ یہ جو بڑی اتھارٹی تھی ان کی, یہ تو بڑا زیادتی کرتے, بہت غلطیاں بھی کرتے, بہت غلطیاں کرتے رہے. راجہ صاحب, کیا ہماری سوچ ایسی ہے, یا جاگیردانہ ذہنیت ہے, یا سیاستدانوں کی غلطی ہے, یا جرنیلوں کی سوچ ہی ایسی ہے کہ رول, آئین اور قانون کا رول جو ہے ہمارے ملک میں وہ نہیں ہو سکا؟ نہیں, یہ بالکل درست بات ہے. جو بھی طاقت میں ہوتا ہے اس کے حواری ہم سب بن جاتے ہیں, اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو جاگیردارانہ کہیں یا کچھ اور کہیں. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, دیکھیں تھوڑا ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا. فوج کے حوالے سے ایک حد تک, بہت بڑی حد تک, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چین آف کمانڈ جو ہے اس میں بالکل نظم و ضبط ہونا چاہیے, اور ایک ماتحت کو اپنے اعلیٰ افسر کا حکم جو ہے بلا چوں چراں ماننا چاہیے. لیکن جہاں لکیر لگائی ہم نے یا لگانا چاہتے ہیں, اصغر خان کیس میں یہ معاملہ اٹھا تھا کہ کیا اسد درانی صاحب کو اسلم بیگ صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی اور پیسے سیاستدانوں میں تقسیم کرنے چاہیے تھے, کیا یہ فوج کا جو نظم ہے اس کا تقاضا تھا؟ وہاں پہ ہم نے یہ بحث کی, اور سپریم کورٹ نے مانا کہ یہ فوج کے نظم و ضبط کا تقاضا نہیں تھا کہ ایک سرین غیر آئینی جو عمل ہے اس میں وہ شامل ہوں, اور اس کا جواز جو ہے اپنے اعلیٰ افسر آرمی چیف کے حکم کو بنائیں. لہٰذا یہ احتیاط ہمیں رکھنی پڑے گی, اور بات یہاں پہ پھر وہی آئے گی کہ کون سی چیز آئین سے سراسر انحراف ہے, اور کون سی چیز آئین سے انحراف اگر ہے تو مبہم ہے, اس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ توجہ طلب ہے. لیکن آپ کا بالکل یہ کہنا درست ہے کہ اگر 111 بریگیڈ کا جو کمانڈر ہے وہ نہ کر دے, کہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کروں یا میں ٹی وی اسٹیشن پہ چڑھ دوڑوں, تو مارشل لاء نہیں لگ سکتا. ایک فرد واحد, خواہ وہ آرمی چیف ہو, وہ مارشل لاء لگانے میں کامیاب اسی لیے ہوتا ہے کہ تمام فوجی افسران جو ہیں وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں, آئین کی دھجیاں بکھیرنے میں انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. اور کیا یہ 111 بریگیڈ کا جو ہیڈ ہے وہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ اس نے آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے اکیڈمی سے؟ بالکل اس کو یہ کہنا چاہیے,
اور یہ بات اگر آپ اصغر خان کیس میں فیصلے کا مطالعہ کریں تو اس میں آ گئی ہے ٹھیک ہے کہ جہاں آئین کو پامال کرنے کا حکم ہوگا وہ حکم بجا لانا صرف ایک فوج نہیں کا فرض نہیں ہے. انفارچونیٹلی صرف فوج نہیں ہے. آپ باقی جوڈیشری میں دیکھ لیجیے, وہاں نہیں ہوتا. ریلوے میں دیکھ لیجیے, وہاں یہ نہیں ہوتا. میں ذرا آصف صاحب سے واپس آتا ہوں. آصف صاحب یہ بتائیے کہ جو سوال ایک آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اعتراضات آپ کے مخالفین یہ کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کے, آپ کے لیڈر کے, کہ فوج کو دوبارہ متنازع بنا رہے ہیں پرویز مشرف. پہلے جب وہ چیف آف آرمی صاحب تھے فوجی وردی پہن کے شہروں میں نہیں آتے تھے, سرکولر ایشو ہوا. اب پھر وہ فوج کو گھسیٹ رہے ہیں اپنے کیس میں. آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے وہ متنازع بنانا چاہ رہے ہیں یا فوج واقعی ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ابصار عالم صاحب میں تھوڑی سی آپ کی معلومات بھی تصحیح کر دوں. میں لائر نہیں ہوں, آپ نے مجھے لائر بنا دیا ہے. میں بائی پروفیشن ایک فارماسسٹ ہوں. اور جب آپ کو میرے بارے میں نہیں صحیح سے اندازہ, تو میرے خیال سے پھر پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وکالت کر رہی ہیں ان کا جنرل صاحب کی, جہاں تک میں سمجھا. اچھا یہ جو ہے آپ نے assumption اب کر لی کہ اگر آپ کے بارے میں نہیں پتا تو ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, یہ بھی آپ بھی نہ. جاوید چودھری صاحب میرے خیال سے ابصار عالم صاحب اپنا مدعا جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے لڑنا ضرور ہے. بیسیکلی آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ نے دو بندوں کو لڑنا ہے. آپ چھیڑیں گے تو پھر شاید لگے گی. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ فوج کو کنٹروورشل کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے یا پرویز مشرف صاحب یہ کوشش کر رہے ہوتے تو آپ آج بیٹھ کے یہ پروگرام نہیں کر رہے ہوتے. یہ پروگرام اسی لیے ہو رہا ہے. یہ سوال میں بتا رہی ہوں نا, یہ تو سوال کے جواب دینے دیجئے. دیکھیں اگر یہ چیز عام پبلک کے اندر ڈسکشن پہ موجود ہے تو پھر اس کا یہ الزام لگانا کہ جی یہ پرویز مشرف کوشش کر رہے تھے, تو پرویز مشرف بقول آپ نے کہا کہ جی راشد قریشی کے یہ الفاظ ہیں کہ جلے ہوئے کارتوس, تو جو کہ میں نے نہیں سنے کہ ان کے منہ سے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اگر وہ جلے ہوئے کارتوس ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو وہ کسی کو کنٹروورشل بھی نہیں بنا سکتے. اور رہی دوسری بات یہ کہ ISPR موجود ہے. اگر کوئی ایسی سازش ہو رہی ہوتی پرویز مشرف کو فوج کو ملائن کرنے کی تو میرے خیال سے ISPR اتنا خود مختار ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ضرور دے دیتا, یہ فوج کی طرف سے یہ آ جاتا. پھر سب سے بڑی بات جو اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی, تو آرٹیکل 6 1973 میں چونکہ لائر نہیں ہوں لہٰذا میں جو میری ناقص معلومات ہے میں اس کے اوپر بات کر سکوں گی, اور جسٹس طارق صاحب جو ہیں وہ اس پر زیادہ مجھ سے اچھا بتا سکیں گے. لفظ ابائنس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے لفظ ابائنس نہیں تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. آرٹیکل 6 میں یہ لفظ ایڈ کیا گیا ہے 2007 کے اندر. اور اگر میں غلط ہوں تو جسٹس صاحب مجھے کریکٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. آصف صاحب بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں واپس. ایک چھوٹا سا بریک لے لینے دیں, بہت ضروری ہے بریک. اس کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گا, آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی آسیہ صاحب آپ بات کر رہی تھی, بریک پر جانے سے پہلے اپنی بات مکمل کیجیے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ لفظ ابائنس جو ہے جس کے اوپر پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگا کے مقدمہ بنایا گیا ہے, اور اس کے وہ 2007 سے پہلے نہیں تھا. اچھا, اور افتخار چودھری صاحب کے وہ اسٹیٹمنٹ پبلک موجود ہیں کیونکہ ان کو میڈیا کا بڑا شوق تھا کہ میڈیا ان کے ارد گرد رہے, تو میڈیا میں ان کے تمام بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں لوگوں سے چیخ کے کہا کہ بھئی ہے کوئی جو آئے اور پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ بنائے آرٹیکل 6 کا. تو عدالت کا جو وقار تھا وہ تو مجروح ہو گیا. اور آرٹیکل 6 میں جس ابائنس کے لفظ کے اوپر پرویز مشرف کی پر یہ بات کریں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میلیفائڈ انٹینشنز کے ساتھ 2007 میں اس لفظ کو شامل کیا گیا تاکہ پرویز مشرف کو اپریہینڈ کیا جائے, یہیں سے میلیفائڈ انٹینشن جو ہے وہ شو ہو جاتے ہیں. اور یہی ہم بات کرتے ہیں کہ جی کورٹس بائس تھیں, جو ججز جنہوں نے لگائے وہ صاحب تو خیر ان کا پرسنل گرج تھا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ,
اور جن ججز کو لگایا گیا ان کے اوپر بھی ہمارے اعتراضات تھے. تو پھر ہم یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فیئر طریقے سے ٹرائل چلے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو آپ انصاف کہیں تو وہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہ آئے. ابھی تک ویسے لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں تک کسی اور ملزم کو کبھی عدالت اتنی رعایت نہیں دیتی. جیسے صاحب یہ بتائیے کہ جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان ابینس 2007, وہ تو 2007 میں تو نہیں ہوا لیکن وہ تو 2009 میں ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا ہے کہ عدالت بنائی گئی, گرج ہے جنہوں نے بنائی عدالت, تو گرج سے میرا آپ کے دل میں بھی ہوگا, جاوید چودھری کے دل میں بھی ہوگا, سب اس دور میں سے گزرے ہیں, کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں دیکھیں بہت آسان ہے, ان کی بات ٹھیک ہوگی. دیکھیں یہ وہ تمام آرگومنٹ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے آرگومنٹس ہیں جو کہ پاسبلی کیے جا سکتے ہیں یا ان کے پاس اویلیبل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی پر ایک الزام آ گیا ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, ہم فیصلے کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, ایون اس میں کوئی آبزرویشن دینے والے بھی ہم کوئی نہیں ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے ساری دنیا کا اور پاکستان کا بھی ہے کہ یہ ساری باتیں اسی عدالت کے سامنے کرنی ہیں جو یہ مختلف درخواستوں کے ذریعے کر رہے ہیں, اور وہی فیصلے دیں گے. اور اگر کسی کو یہ فیصلہ اچھا نہیں لگے گا اور غلط لگے گا تو اس کو جو ہے بالا عدالتوں میں جا کے چیلنج کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا, میں چھوٹی سی بات دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یقین جانیے ایسے بعض اوقات کیسز آتے ہیں ہمارے پاس جس میں الٹیمیٹلی ڈیتھ سینٹنس میں سپریم کورٹ لوگوں کو آ کے کوئٹ کرتی ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں, میں لیکن راجہ صاحب سے پوچھتا ہوں, ایک قانونی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین کو توڑنا اور ہیلڈ ان ابینس کی جو بات ہو رہی ہے, یہ کم جرم ہے ہیلڈ ان ابینس؟ آئین کو تھوڑی دیر کے لیے میں اٹھا کے سائڈ پہ, یہ بالکل بے معنی تفریق ہے. دیکھیں 3 لفظ اب آرٹیکل 6 میں آ گئے ہیں, ایبروگیشن ہو گیا, سبورژن ہو گیا, ابینس ہو گیا. اب یہ تینوں جو الفاظ ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ابینس ہے, اور اس لیے ابینس ہے کہ میں نے اپنے آرڈر میں لفظ لکھ دیا ہے دی کانسٹیٹیوشن از ہیئر بائی ہیلڈ ان ابینس, اور اگر میں لفظ لکھ دیتا کہ کانسٹیٹیوشن از ہیئر بائی ایبروگیٹڈ تو وہ کوئی اور بات ہو جاتی. آئین بالکل اس بات کا تصور نہیں کرتا کہ کوئی آرمی چیف یا کوئی صدر بھی اس نوعیت کی ایمرجنسی لگائے جو 3 نومبر کو انہوں نے لگائی. وہ کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, وہ صریحاً آئین کی پامالی تھی, ایک مارشل لا تھا. طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا, ججوں کو مبعوث کیا اور جو کرنا چاہتے تھے وہ کیا. اب یہ تفریق آئین کی روح سے میں سمجھتا ہوں بالکل بے معنی ہے. 3 لفظ ضرور استعمال ہوئے ہیں لیکن ان کا مقصد مزید تاکید کرنا ہے تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ جو میں نے کیا ہے وہ کسی حوالے سے آئین کی پامالی کے زمرے میں نہیں آتا. ان تینوں لفظوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے, ان کی کوئی علیحدہ ان کی کوئی شکل نہیں ہے, علیحدہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ ایسا قدم اٹھائیں جس سے آئینی حکومت جو ہے وہ ناممکن ہو جائے, اس کی پامالی ہو جائے, اور آپ ایک بالکل طاقت کے زور پہ ایک نظام قائم کرتے ہیں. یہ 3 نومبر 2007 کو ہوا, اور یہ جرم شروع دن سے ہے, یہ 73 سے ہے. اگرچہ ابینس کا لفظ 2010 میں آیا, پرویز مشرف اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ کہہ کے کہ میں نے جو 3 نومبر 2007 کو کیا اس کو میں نے خود چونکہ ابینس کا نام دیا تھا اس لیے وہ سبورژن اور ایبروگیشن کے زمرے میں نہیں آئے گا. یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ جو انہوں نے کیا 3 نومبر کو کیا وہ ایسا عمل تھا کہ اس سے آئین پامال ہو گیا یا ایسا عمل نہیں تھا. یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے. جاوید چودھری صاحب, یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, اس میں کیا AFIC بھی اس میں شامل ہے؟ اور جیسے آسیہ نے کہا کہ اگر ISPR خود مختار ہے, وہ ایک پریس ریلیز جاری کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کی, تو AFIC ہاسپٹل ہے یا ریسٹ ہاؤس؟ یہ لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ابصار صاحب, یہ نا اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب بڑے مضبوط تھے اور انہوں نے بڑا عروج دیکھا. 10 سال تک وہ پوری دنیا کی ڈارلنگ رہے ہیں, اور جب وہ امریکہ میں جاتے تھے تو ان کا استقبال کیا جاتا, یورپ میں جاتے تھے استقبال کیا جاتا. تو ان کے دور میں دنیا جہان کے لیڈرز پاکستان میں ہے اور وہ پرائیڈ لیتے رہے جنرل صاحب. انفارچونیٹلی اب جو آخر میں پہنچ کے نا ان کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے کہ کبھی ان کو فوج کی پناہ لینی پڑ رہی ہے, کبھی ان کو سعودی عرب کی پناہ لینی پڑ رہی ہے, کبھی ان کو امریکنز کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے, کبھی وہ مہاجر کارڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میرا خیال یہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں. دیکھیے نا, چھپ تو نہیں رہے, وہ تو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں, میں کیسوں کا سامنا کروں گا. وہ خود کر رہے ہیں, وہ عدالت آ جائے. اگر وہ نہیں ڈر رہے تو عدالت آ جائے نا. انہوں نے کس نے روکا عدالت آنے سے؟ وہ تو سیکیورٹی خطرات ہے نا, عدالت تک پہنچنے میں ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے بہادر آدمی کو سیکیورٹی کے خطرات ہیں. نہیں, اس میں ایک کہہ دو, جب یہ پریزیڈنٹ تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف, ان پر 2 مرتبہ اٹیک ہوا تھا اور بال بچے تھے, تو اس کے بعد گھر میں جا کے بیٹھ گئے تھے.
उसके बाद नहीं घर में तो नहीं बैठे हुए, नहीं वो सर दूसरा उन्होंने कौन सा बुरा काम किया जिसकी वजह से हमला हॉस्पिटल में? नहीं, आई एग्री, मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद भी तो बाहर निकलते रहे ना, तो बात बड़ी सीधी सी, ये तो कोई ग्राउंड नहीं बनती ना जी। और दूसरी बात है, मेरा ख्याल है ये परसों इनको जो सिक्योरिटी दी गई, मुझे याद पड़ता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आया था, इतनी सिक्योरिटी तो उस वक्त भी नहीं थी। 500 लोग उनके तैनात कर दिए जाते हैं हर तरफ। अच्छा, आसिया साहबा से एक सवाल अगर इजाजत है। आसिया साहबा ये बताइएगा, मैं माजूर चाहता हूँ, प्रोग्राम अब साठ साहब का है, लेकिन वैसे ही मैंने कहा जी आपसे पूछने में क्या हर्ज है। ये बताइएगा, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कोई कानून तो नहीं तोड़ा होगा और आइन भी नहीं तोड़ा होगा पाकिस्तान में? यकीनी तौर पे तोड़ा है उन्होंने कि नहीं तोड़ा? नहीं जी, नहीं तोड़ा है। अच्छा, और मार्शल लॉ लगाना जो है नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, और इमरजेंसी लगाना भी आइन की खिलाफ वर्जी? कब लगाया उन्होंने? उन्होंने 2 बार लगाया। जावेद चौधरी साहब, आपकी मालूमात नाकिस हैं। हाँ जी, मुझे लगता है करेक्शन कर लीजिए और ये देख लीजिए कि टेक्निकली क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो आप बार बार पनाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर कोई पनाह लेता है तो यकीनन कोई देता भी होगा पनाह। तो इतनी हिम्मत करें ना कि जो पनाह दे रहा है और जिसके पीछे बकौल आपके नहीं, पनाह किसने दी उनको? आप कह रहे हैं, ये तो आपका परसेप्शन है ना कि परवेज मुशर्रफ ने पनाह ली हुई है, उन्होंने जबरदस्ती पनाह ली हुई है मोहतरमा, उन्होंने जबरदस्ती पनाह ली, उनको पनाह किसी ने दी नहीं है। अच्छा, वो खुद ही घुस के बैठे हो वहां से। जबरदस्ती कोई जाके पनाह ले ले, जबरदस्ती कोई जाके पनाह ले ले और कोई दूसरा ये कह दे कि हाँ जी आप आगे बैठ जाए, जबरदस्ती घुस जाए। अच्छा, आप ऐसा करें, आप ये चाहती हैं कि जब तक फौज उनको धक्के देके वहां से बाहर नहीं निकालती, उस वक्त तक जो है ये नहीं समझा जाएगा कि वो फौज की पनाह में या नहीं है। आप ये चाहती हैं कि वो खुद धक्का देके उनको बाहर निकालें? आपके ये आपका परसेप्शन है, हमारा परसेप्शन नहीं है कि वो उन्होंने पनाह ली हुई है, ये आपका परसेप्शन। अच्छा चलें, परसेप्शन आपने अपना सही करना है, हमारा नहीं। अच्छा, मैं आसिया साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो वहां रह क्यों रहे हैं इतने दिनों से? अब तो मेरा हाल 77 दिन हो गए हैं। इसका जवाब मेरे ख्याल से AFIC के डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट्स के सामने दे चुके हैं और कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। नहीं, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट ने कहा, उनको बुलाया पिछली दफा भी, अभी भी बुलाया। जो AFIC के डॉक्टर्स ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो दुनिया में किसी डॉक्टर ने नहीं इख्तियार किया आज तक। एंजियोप्लास्टी हुई नहीं, उनका हार्ट सर्जरी हुई नहीं, 77 दिन से उनका क्या इलाज हो रहा है। लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो तो कुछ और बातें करेंगे। वहां तो उनको VIP ट्रीटमेंट है, वहां उनकी तमाम संगीन बीमार हैं, तमाम उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन एंजियोप्लास्टी नहीं होगी। हमारी उर्दू में एक मिसाल है, उसको कहते हैं आस्कती गैबदान होता है, उसको गैब का आस्कत कहते हैं काहिल को। वो कहते हैं उसको गैब का इल्म हो जाता है कि वो ये हो रहा होगा और ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते अफसार आलम साहब कि आप AFIC के कार्डियोलॉजिस्ट को अपने प्रोग्राम में बुला लें और वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है हम जाएं, हमारी ख्वाहिश है हम वहां कैमरा लेके जाएं AFIC में और पूरे कौम को दिखाएं कि परवेज मुशर्रफ साहब कितने बीमार हैं। जब आपका ये ख्याल है और आप ये परसेप्शन अपने चैनल के जरिए आम पब्लिक में दे रहे हैं कि वो एक गेस्ट हाउस है, तो मेरे ख्याल से गेस्ट हाउस में तो जाने पे किसी की ममानियत नहीं है। आप जाएं और जाकर वहां से तमाम इनसे पूछे ये कब मिली है जनरल मुशर्रफ साहब? अगर अच्छा, आप कब मिली है आखिरी बार? अच्छा, सवाल पूछा, जनरल मुशर्रफ साहब से आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई? जी मेरी बहुत अरसा हो गया, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, लिहाजा ये बात आप छोड़ दें, ये बात आप छोड़ दें। नहीं, आपको नहीं जाने देते, आप गेस्ट हाउस नहीं, आप कितना अर्सा आप उस गेस्ट हाउस में गए हुए, आपको कितना अर्सा हो गया? आम लोगों में ना फैलाएं, फिर ये आप देखिए दो मौके आज तक आप आ गई अस्पताल। और लास्ट टाइम भी जब वो कोर्ट में अपीयर हुए थे तो उन्होंने डॉक्टर्स की एडवाइस को ओवर रूल किया था। अच्छा ठीक है, ओवर रूल अच्छा मान लिया आसिफ साहब ओवर रूल किया था। देखिए एक मौकफ आपका है, एक पूरी कौम का, ये लोगों का है, कुछ लोगों का। उसका बेहतरीन इलाज यही है कि AFIC वाले कहें कि सरकारी टीवी का कैमरा ले जाएं, वो दिखा दे परवेज मुशर्रफ साहब कहाँ रह रहे हैं, वो गेस्ट हाउस है या नहीं, वो 7 स्टार होटल की फैसिलिटीज हैं या नहीं, ये AFIC वाले खुद दिखा दें कौम को कैमरे में, या हमें इजाजत दे हम जाते हैं, या वो खुद आगे हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम कर लें। तो आप एक काम करिए ना, बजाय इसके कि आप ये सवाल मुझसे पूछें, व्हाई डोंट यू कॉल अ डॉक्टर फ्रॉम द AFIC, हमने किया है, हम कर रहे हैं ना, वो नहीं आते, पूछ लें, उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। जब आपको बता तो रहा हूँ, मेरा जवाब तो सुन लेना। नहीं सुने, उनके पास जवाब नहीं है, वो आर्ग्यू नहीं कर सकते। AFIC के डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है, उन्होंने आज तक कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं की इस इशू पे।
ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے, اس سے پوچھیں گے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ عام پبلک کا جو ہے وہ پرسپشن بنائیں گے. یہ تو میرے خیال سے جرنلزم نہیں ہے. اس پہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہیں. فوج کے لیے سب سے زیادہ بجٹ ہے ہمارا, اس لیے نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب وہاں جا کے 7 اسٹار فیسلٹیز انجوائے کریں ہمارے ٹیکسز پہ. اپنے گھر میں رہیں, اگر بیمار نہیں ہے تو آپ بیمار ہیں تو علاج کروائیں. آپ یہ بات جو ہے یہ میرے خیال سے اے ایف آئی سی زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہے. کیسے؟ ان کی عقل زیادہ بلند ہے. کیسے بہتر طور پہ؟ کوشچن کر رہے ہیں, جواب دیں. ایف آئی سی کے سامنے بات کر رہے ہیں نا, ایف آئی سی جواب دیں. اگر آپ اتنی ہمت کر لیں, کر رہے ہیں نا, جس کو آپ گیسٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں نا, جس کو آپ گیسٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں وہاں پہ اور جا کے وہاں پر دیکھ لیجئے گئے ہوئے نا کس حالت کے اندر موجود ہیں. بتا دو رہے. یہ بات کرنا کہ آپ ایک چینل پہ بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے آپ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ پرسپشن بنانے کی آپ کی معلومات بڑی ناقص ہے. اس میں آپ کی معلومات بڑی ناقص ہے, معاف کیجئے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے لیڈر جو ان کی حالت کیا خراب ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ پہلے خود تو جائیں اسپتال. خود گئی ہیں آپ ابھی آج تک؟ جاوید چودھری صاحب, آپ خود گئی ہیں کبھی؟ میری معلومات آپ کی معلومات سے 10,000 گنا زیادہ بہتر ہے. آپ گئی ہیں اسپتال, پہلے جا کے مریض کا حال تو پوچھ لیں. آپ مجھے بتانے کی کوشش نہ کریے. عیادت کرنا اخلاقی فرض بھی ہے اور مذہبی فرض بھی ہے. جرنلسٹ ہو کے پرویز مشرف کے بارے میں لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنی ہمت بھی کر لیجیے, جا کے آئی ایس پی آر سے ایک نوٹ لے کر آ جائیے, اندر گھس جائیے اور جا کے وہاں پرویز مشرف کو مل کر آ جائیے. بجائے اس کے کہ آپ پرویز مشرف کو ایکیوز کریں, بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کی آرمی کو ایکیوز کریں, بجائے اس کے آرمی کے ساتھ کیا تعلق ہے جی جناب مشرف صاحب؟ بہت ہمت ہے آپ کے اندر اور بڑی طاقت ہے آپ کے قلم میں. آپ جائیں اس ہاسپٹل کے اندر جائیں اور وہاں سے جا کر معلومات حاصل کریں. یہ آسیہ صاحبہ جی جو آپ نے 15 مورچے کھودے ہوئے ہیں نا, کبھی فوج کے مورچے میں گھس جاتی ہیں آپ, کبھی امریکہ کے مورچے میں گھس جاتے ہیں, کبھی سعودی عرب کے مورچے میں گھس جاتے ہیں, اور کہیں نہ ہو تو مہاجر بن کے اس کے مورچے میں گھس جاتے. کم سے کم ان سے تو باہر نکلیں. لیڈر ہیں تو لیڈر بنے. جاوید چودھری آپ ایک عام آدمی کی حیثیت, ایک عام لیڈر کی حیثیت سے اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہوں. پاکستان کی فوج کو جس طریقے سے پرویز مشرف کی فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے جی جناب مشرف صاحب کا؟ غداری کا لیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ, اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. میاں صاحب پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں. پرویز اچھا یہ بتائیے جنرل مشرف صاحب کا فوج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے پہلے بھی پاکستان کی فوج کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی جب پرویز مشرف صاحب کا جہاز ہوا میں تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ بالکل چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ بالکل بدل دیجیے گا. لیکن انہوں نے اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کر جائے. چلیں میرا خیال ہے کہ وہ صرف آسیہ صاحبہ, ہم میرا خیال ہے اس گفتگو کو تھوڑا وائنڈ اپ کریں, پروگرام بھی ہم نے ختم کرنا ہے. صرف یہ بتا دیجئے گا کہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے جونیئرز کی یا نہیں؟ کن سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ آسیہ صاحبہ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, آسیہ صاحب آرمی چیف ہیں. نہیں, ان کے لیڈر ہے نا, تو ان کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, صرف یہ بتا دیں. مجھے آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, وہ ایک فوج کو کمانڈ کر رہے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا, کوئی فیصلہ, کسی فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کی ذمہ داری ان پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقینی طور پہ ہوگی نا. تو مجھے صرف ایک سوال کا اگلے کا جواب دے دیں. کارگل کا انہوں نے فیصلہ کیا, 2000 پاکستان کے فوجی وہاں مارے گئے. یہ دہشت گردی کی جنگ میں 5000 فوجی مارے گئے ہیں, ان کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہے؟ دیکھیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا, کانٹیکسٹ کے بغیر. نہیں, میں اسی کا جواب دے رہی ہوں. اگر آپ نے میری پوری بات سننی ہے, 7000 فوجی, پاکستان کے 7000 فوجی شہید ہوئے ہیں, ان کے فیصلے کی وجہ سے پرویز مشرف صاحب کے ذمہ داری کیوں نہیں ان پہ؟ پرویز مشرف صاحب پہ نہیں ہے. میری بات سنیے, اس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اور شیریں مزاری صاحب کی کتاب کے اندر وہ تصویریں موجود ہیں جس میں این ڈی یو کے اندر پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جا رہی ہے. چیف کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کہہ رہے ہیں چیف کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر جو نواز شریف تھے, جنہوں نے سیاست کی بساط کے اوپر کارگل کو لٹا دیا, ان سے کیوں نہیں سوال پوچھتا؟ تو کمیشن بن جائے, اس پہ بہتر ہے کہ کارگل کمیشن بن جائے, ان کا موقف اپنا ہے, ان کا اپنا ہے. بنائے نا, آپ بنائے. لال مسجد کے بارے میں بھی آپ لوگ جب باتیں کرتے تھے تو ہزاروں سینکڑوں بچیاں ختم ہو گئی, اس پہ کمیشن بن گیا. کمیشن بن گیا اور اس پہ ثابت ہو گیا کہ اس میں ایک بچی بھی شامل نہیں تھی, تو کدھر گئی وہ زمانے, کیسے گم ہو گئی وہ زمانے جو کہتی تھی کہ پرویز مشرف نے بچیوں کو مار دیا؟ وہ کمیشن میں نے بنایا تھا یا پرویز مشرف نے بنایا تھا کمیشن؟ بنا تھا. چلیں آپ بتائیں, آپ نے موقف دیکھ لیا,
آصف صاحبہ کا، وہ مطلب وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے پرویز مشرف کی کسی بھی معاملے میں، دہشت گردی نہیں ہے نا، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، دیکھیں جی میں تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ انہوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پھر کسی ریلیونٹ جگہ پر ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہیں وہ ان کی غیر جانبداری مشکوک ہے اس جگہ کی، اس عدالت کی ہے نا، تو لیکن ایک دنیا جہاں کا ایک پرنسپل ہے، یہ صرف پاکستان کا پرنسپل نہیں ہے کہ اگر کسی جج کے بارے میں باعث ہونے کی آپ بات کریں گے تو یہ پلی اسی کے سامنے لی جائے گی، وہی اس کا فیصلہ کرے گا، اور اگر فیصلہ اچھا نہیں لگے گا تو جو بھی ہمارا سسٹم ہے اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، لیکن یہ تو سارا سسٹم ہی خراب ہے۔ نہیں دیکھیں جی، دیکھیں سارا سسٹم ہائی کورٹ بھی نہیں تو اچھا، تو پھر مشرف صاحب کو کافی ٹائم ملا تھا نا اس پورے سسٹم کو ٹھیک کر دیتے، یہ کوئی ایک دن میں تو خراب نہیں ہوا۔ اکیلے کی ذمہ داری تو نہیں ان کی، اور بھی بہت سارے کام تھے۔ نہیں چلو کوئی چیز تو سیٹ کر دینی تھی نا۔ جنرل مشرف صاحب جب آپ کو پتا ہے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے 3 سال سپریم کورٹ سے لیے تھے، ایون ٹھیک جنرل صاحب کو بھی اگر فرض کیجئے چیف ایگزیکٹو بن کے کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے مارشل لا لگانے کے بعد بھی، تو الٹیمیٹلی جانا اس کو پھر ہی سپریم کورٹ میں گئے، اور اس وقت عدالت نے بن مانگے 3 سال دے دیا، اندازہ کریں۔ اب عدالت جو ہے وہ اچھی ہے اور عدالت بری ہے۔ راجہ صاحب یہ مثال بڑی اچھی دی ہے کہ اس وقت تو عدالت کے پاس چلے گئے جب اپنے لیے ایک پروانہ چاہیے کرتے رہے ساری زندگی، تو اب عدالت وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت غیر جانبدار نہیں ہے، یہ موقف ان کے موقف میں جان ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مجھے تو جان نہیں لگتی، فیصلہ بہرحال عدالت نہیں کرنے، یہ تمام ایک مذاق ہو رہا ہے جی پچھلے کئی ماہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوشش بالکل وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح فوج میں کوئی کو بھڑکایا جائے، کوئی فوج کی مداخلت ہو۔ امید ان کی، خواب ان کا یہی ہے۔ قصوری صاحب روز آ کر کہتے ہیں ٹی وی پر کہ ایک خاندان ہے، فوج ایک کلین ہے، آپ اس کے اگر چیف کو کچھ کریں گے تو فوج برداشت نہیں کرے گی، ایک قسم کی دھمکی ہے۔ یہ چاہ یہی رہے ہیں کہ ان کی دھمکی کسی طرح سچ ثابت ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ اب آگے بڑھ گئی ہے، یہ موقع نہیں ہے جب یہ دھمکیاں ان کے کام آئیں گی، اور یہ ٹرائل ہوگی، ان کو اس عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ مہمانوں کا، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، پرویز مشرف صاحب بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، اور کچھ ان کے جو فالوورز ابھی بھی ہیں کچھ اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے، ان کو خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ یا تو AFIC کا سارا بجٹ اس سال غریب جو فوجی ہیں ان پہ لگنے کی بجائے پرویز مشرف کے 7 سٹار VIP ٹریٹمنٹ پہ ہوگا، یا پھر انہیں عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا راستہ پرویز مشرف صاحب کے پاس ہے کوئی نہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ مزید فوج کو متنازع بنائیں گے، ابھی بھی وہ پہلے بھی انہوں نے بنا دیا اور بہت سارے اداروں کو پاکستان کے بنا دیا، اب ایک AFIC کی ساکھ بھی انہوں نے بڑی محنت سے خراب کی ہے، دیکھنا ہے کہ مزید کتنا خراب کرتے ہیں اس کو۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ اور شب بخیر۔